بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو یار و مددگار مت بنایا کرو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ خود ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس قرآن مجید کی آیت بینہ میں اہل ایمان کو بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دشمن ہیں، ان سے اپنے دلی تعلقات مت قائم کیا کرو۔ ہاں، ان کے ساتھ مواسات کی اجازت ہے، مانا آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی یہودی حاجت مند ضرورت مند ہے تو اس کے ساتھ مدد کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسی دوستی لگانا جیسے مسلمانوں کے ساتھ آدمی دوستی لگاتا ہے کہ ان کے گھر میں آمد و رفت، ان کی آپ کے گھر میں آمد و رفت، ساتھ بیٹھ کر مسلسل کھانا اور کوئی فرق ہی نہ رہے مسلم اور غیر مسلم میں، اس قسم کا تعلق قائم کرنے کی غیر مسلم اقوام کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ تجارتی معاملات کے اندر بھی تجارتی لین دین کی گنجائش ہے، باقی ایسے دلی تعلقات یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تعلقات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں ارتداد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا دوست اگر یہودی نصرانی کوئی بھی غیر مسلم ہوگا، اگر وہ کوئی بھی خلاف شرع کام کرے گا، آپ کے دین کے خلاف کوئی بات کرے گا، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تذلیل میں کوئی لفظ اگر بول دے گا تو دوستی کے مارے آپ چپ ہو جائیں گے، آپ نہیں بول پائیں گے۔ تو یہ آپ کا چپ ہونا، نہ بولنا، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برائی کو آپ نے قبول کر لیا ہے، تو یہ ارتداد ہے کہ انسان اسلام سے، دین سے پھر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، سخت ڈانٹ ہے، سخت ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو رہنمائی نہیں دیا کرتا، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور یقیناً جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ان الصدق بر، بے شک سچائی ایک نیکی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے، وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، اور بے شک جھوٹ ایک گناہ ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ ہمیشہ آدمی سچ بولنے کو اختیار کرے، جھوٹ سے آدمی بچے۔ جب انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کے پاس سچا صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے پاس اس کا نام کذاب، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنا نام اللہ کے پاس کذاب نہ درج کرائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پاس اپنا نام صادق اور صدیق درج کرائیں کہ سچ بولنے والا۔ ہمیں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس بات کو بیٹھانا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولا کریں، ہمیشہ سچ بولا کریں۔ جھوٹ بہت بدترین جرم ہے، ایک جھوٹ کے پیچھے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، ہمیشہ سچ۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ سفر میں چل رہے تھے، قافلہ لوٹ لیا گیا، اور ڈاکوؤں نے آ کر ہر شخص سے پیسے نکالے۔ ان سے پوچھا آپ کی جیب میں کیا ہے؟ انہوں نے صاف بتا دیا، سچ بتا دیا، 40 دینار میرے پاس جیب میں، حالانکہ یہ چھوٹے تھے۔ تو کافر نے، اس ڈاکو نے کہا کہ آپ اگر یوں کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہ تلاش کرتے، تو فرمایا نہیں، مجھے میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ تو اس سچ کی برکت سے اس ڈاکو نے توبہ کر لی، اور سارے جتنے بھی ڈاکو تھے پوری جماعت نے توبہ کر لی۔ یہ ہے سچ کی برکت۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جھوٹ ایک گناہ ہے، اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس لیے سچائی کو اختیار کیا جائے۔
جب بھی ہم آپس میں مل بیٹھیں، 2 افراد، 4 افراد، 3 افراد گھر میں ہوں، کاروباری معاملات میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، اور اسی طرح سے بچے جب اپنے تعلیمی کوئی کام کر رہے ہوں، اسکول کا کام، کالج یونیورسٹی کا کام بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، تو مجلس کے اختتام پر، کھانے کی مجلس ہے، کسی بھی قسم کی مجلس ہے، ظاہر ہے کھانے کی مجالس جان دوست و احباب مل کر بیٹھتے ہیں، گھر میں کوئی مجلس ہے، باہر کوئی مجلس ہے، کوئی کاروباری مشورہ ہے، کوئی میٹنگ ہے، تو اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھی جائے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کتنی آسان اور کتنی مفید دعا۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور اے اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاکیزہ ہے، اشہد ان لا الہ الا انت، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اور تجھی سے میں معافی مانگتا ہوں، اور تجھی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کلمات کو کہا اور ارشاد فرمایا، مجلس کے اختتام پر جو شخص ان کلمات کو کہہ دیتا ہے، اگر ایک بار جو آدمی کہہ دیتا ہے تو اس مجلس میں ہونے والے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مختصر سے احوال آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں، یہ یاد کرنے کے بھی ہیں۔ ایک ہمارا ایک رشتہ اور ناطہ اور تعلق ہے ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ، اور یہ ہمارے ایماندار ہونے کی نشانی ہے کہ ان کی حالات زندگی یاد ہوں۔ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو کرکٹ ٹیم کے نام سب کے یاد ہوتے ہیں، انہوں نے کتنے رنز بنائے وہ بھی یاد ہوتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں کے رہنے والے ہیں وہ سب یاد ہے، لیکن ایک ہمارے مسلمان بچے کو آج صحابہ کے نام یاد نہیں ہیں، صحابہ کے حالات زندگی اسے نہیں پتہ۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جس کے دل و دماغ میں جس کے حالات زندگی، جس کی ہسٹری موجود ہوگی، وہ اسی کی طرح کی اس کے اعمال ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحابہ کی زندگی کو اپنائیں تو پھر ان کے حالات زندگی آپ کے پاس محفوظ ہوں۔ نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق ہے، یہ فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ تھا، اور ولادت مبارکہ واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ واقعہ فیل یعنی جس سال وہ ہاتھی والے لوگ تباہ ہوئے تھے، جو ابرہہ کا لشکر تھا اور بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، تو مکہ سے باہر ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس سے لوگ تاریخیں یاد کیا کرتے تھے۔ تو واقعہ فیل کے 13 برس کے بعد، اور قبول اسلام میں آپ کا نمبر 40واں ہے۔ 40ویں یعنی آپ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے، لیکن عجیب بات یہ کہ مقام میں پھر آپ کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ بات ہے بڑی اہم کہ اتنی محنت اور اتنی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں کہ دوسرے نمبر پر وہ صحابہ کے مقام اور درجے میں دوسرے نمبر پر رہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو ایسی تقویت ملی کہ مسلمان اب بیت اللہ میں سرعام نماز ادا کرنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک دم سے رخ بدل گیا، اور رخ بدلا، جو سختی پہلے تھی اسلام کے خلاف، وہ سختیاں استعمال ہو رہی تھیں، اب اسلام لانے کے بعد وہ ساری کی ساری سختیوں کا رخ کفر کی طرف ہو گیا، اور اسلام کو وہ طاقت ملی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما، تو وہ ان کے حق میں دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے اسلام لانے کے بعد اب چھپ کر دار ارقم میں چھپ کر نماز ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، اور جس کی ہمت ہے تو وہ آ کے روک کر دکھائے مشرکین میں سے، کافروں میں سے، تو چنانچہ کھڑے ہو گئے تلوار نکال کر، اور علی الاعلان بیت اللہ میں نماز ہوئی۔ یہ بہادری ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ دلیری ہے۔ ہمیں بھی اس طرح سے بہادر اور دلیر ہونا چاہیے، ان کے حالات پڑھ کے ہمیں بھی بہادر بننا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی ایسا دلیر بننا چاہیے۔ بزدل ہونا اچھی چیز نہیں ہے، موت ایک ہی دن آیا کرتی ہے، لیکن اسلام کے لیے انسان کو بہادر ہونا چاہیے۔ جان چلی جائے اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ خلافت،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں انصار و مہاجرین کے مشورے سے ان کو خلیفہ نامزد کر لیا تھا، اور اگر صدیق کے زمانے میں بھی پیش ساتھ ساتھ ان کے رہتے تھے، ہر معاملے میں ان کو مشورہ دیا کرتے تھے، اور اگر صدیق کا جب انتقال ہونے لگا تو انصار و مہاجرین کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ مدت خلافت پھر 10 سال 6 ماہ مسند خلافت پر فائز رہے۔ سبحان اللہ، عدل و انصاف مت پوچھئے، خلافت فاروقی کا سب سے نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف، بہت اہم عدل و انصاف، اور خاص طریقے سے عدل و انصاف کا خیال رکھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادے عبداللہ نے ایک شخص کو بے وجہ مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس شخص سے ان کو کوڑے لگوائے، اور عمر بن عاص بھی موجود تھے، یعنی باپ کے سامنے بیٹے کو کوڑے لگے۔ اب باپ قریشی بڑے خاندان کے، اور پھر ان کے بیٹے کو کوڑے لگ رہے ہوں، اور کہا کہ آپ نے مارا تو کیوں مارا، بلا وجہ اس کو مارا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، اگر میں اس کو کوڑے لگواتا ہوں تو ایسا نہ ہو میرے لیے کوئی خطرہ ہے، نہیں، ایسا عدل و انصاف تھا، ایسا عدل و انصاف۔ اور بڑے اہم کارنامے ہیں، یہ اختصار میں ہم ساری باتیں ذکر نہیں کر سکتے۔ بیت المال قائم کیا، عدالتوں کو قائم کیا۔ یہ عدالتیں آج جو عدالتی نظام ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے۔ مردم شماری کا نظام اس وقت بھی رائج ہے، زمینوں کی پیمائش کا جو نظام رائج ہے، اور راتوں کو لباس بدل کر رعایا کے حالات دریافت کرنے کا طریقہ نکالا۔ رات کو جا کے دیکھتے تھے لوگ کیا کر رہے۔ معلمین، مدرسین، ائمہ، مؤذنین کے وظائف بیت المال سے مقرر کیے، ان کو عزتیں دی کہ جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں ان کو بیت المال سے باقاعدہ وظائف اور تنخواہیں جاری کی۔ اور پولیس کا محکمہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، فوجی چھاؤنیاں قائم کی جگہ جگہ، اور جیل خانوں کا قیام کیا کہ مجرموں کو وہاں کچھ وقت رکھا دیا جائے۔ اس کے علاوہ بے شمار جو ہے کارنامے ہیں۔ شہادت 1 محرم الحرام 23 ہجری کو دنیا سے رحلت فرما گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مجوسی، ایک کافر نے آ کر پے در پے وار کیے، اور وہ وار اتنے شدید تھے کہ زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ اور پھر محرم کی پہلی تاریخ کو انہی زخموں کی وجہ سے اس نے 27 ذی الحجہ کو گویا کہ اس نے وار کیے فجر میں، اور 1 محرم کو اس طرح سے شہادت ہوئی۔ اور کارنامے زندگی کے اور اسی طرح سے رہے، اور آج تک بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کافر کہا کرتے تھے کہ اگر ایک عمر اور ہو جاتے تو دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ ہوتا۔ طب نبوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے، آرام آرام سے پانی پیے۔ پانی کو چوس چوس کر پینا ہے، غٹا غٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے پانی نیچے جب لگے گا اور پریشر سے جا کر جگر پہ لگتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پیا جائے، اور وہ بھی آرام آرام سے پانی پیا جائے، چوس چوس کر پانی پیا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پانی پیا جائے۔ یہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے، بہت ساری بیماریوں کی خلاصی مل جائے گی اس طرح کے پانی پینے سے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے پانی پینے کا، اس میں بہت ساری بیماریوں کا حل ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ تو 3 سانسیں تو ہیں ہی ہیں، اور ٹھہر ٹھہر کا پانی پینا۔ جب بھی ہم پانی پئیں سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں، بسم اللہ کر کے پانی پئیں، بیٹھ کر پانی پئیں، پانی کے اندر دیکھ کر پانی پئیں، کوئی چیز نہ ہو، اور پانی 3 سانسوں سے پئیں، اور آخر میں الحمدللہ کہا کریں۔ مسائل، مسبوق کے احکام۔ مسبوق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رکعتیں کچھ رہ جاتی ہیں۔ مسجد میں جب وہ گیا تو امام نے 1 یا 2 3 رکعتیں پڑھ لی ہوں، کچھ نماز نکل گئی ہو، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ یعنی جماعت سے رہ جانے والی رکعت کس طرح ادا کرے۔ 1 رکعت اگر چھوٹی ہے تو کس طرح سے ادا کرے۔ اگر 1 رکعت رہ گئی تو اٹھ کر اس طرح رکعت پڑھنی چاہیے۔ پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم سے شروع کرے سورۃ الفاتحہ، اور سورت پڑھ کر پھر پوری سورت پڑھ کر پھر آخر میں جا کے سلام پھیرے۔ 2 رکعتیں ہوں تو کس طرح سے ادا کریں۔ اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو اٹھ کر پہلی دونوں رکعتوں کی طرح پڑھے۔
یعنی پہلی میں سبحانک اللہ سے شروع کرے اور سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت بھی پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ سے شروع کرے اور ساتھ سورت ملائے۔ تو جس طرح سے یعنی امام نے پہلی 2 رکعتوں کو پڑھا، اس طرح سے اپنی چھوٹی ہوئی 2 رکعتوں کو ادا کرے گا۔ اور 3 رکعتیں اگر رہ گئی ہیں تو پھر کیسے پڑھے گا؟ 3 رکعتوں میں یہ کرے گا کہ اگر 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو پہلی رکعت میں وہی جو پہلے 2 طریقے ہیں، پہلی 2 رکعتوں کا جو طریقہ ہے کہ پہلی میں سبحانک اللہ سے شروع کرے، سورۃ الفاتحہ ساتھ سورت پڑھے اور اس کے بعد قعدہ کرے۔ چونکہ 1 رکعت اس کو امام کے ساتھ مل گئی اور 1 اس نے ابھی کھڑے ہو کے پڑھی، تو ہر 2 کے بعد قعدہ ہوتا ہے۔ پھر اٹھ کر دوسری رکعت پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ساتھ سورت پڑھے، اور پھر تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھے اور آخری قعدہ کر کے سلام پھیرے۔ 4 رکعتیں ہوں تو کیسے ادا کرے؟ چاروں رکعتیں رہ گئی ہوں تو اس طرح پڑھے جس طرح اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ مثلا اتحیات میں یہ پہنچا، امام اتحیات میں تھا تو اس کو کوئی بھی رکعت نہیں ملی ہے، امام رکوع کر چکا تھا تو کوئی بھی نہیں ملی اس کو، تو امام کے ساتھ شامل تو ہو جائے گا سجدوں کے اندر اتحیات میں، لیکن کھڑے ہو کر اس طرح سے نماز ادا کرے گا جیسے اکیلے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔